بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر ذمہ دار بھائیوں کا ایک یہ سمجھیں کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ہمارے ملک کا انحصار زیادہ تر کھیتی باڑی کے اوپر ہے، اور یہ چیز بھی بڑی برکت والی ہے۔ ایک ذمہ دار کے کھیت سے چرند پرند حیوانات سارے کھاتے ہیں اور لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا اسے بڑا اجر ملتا ہے۔ اب میں اپنے ذمہ دار بھائیوں کو ایک بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں۔ ہر ذمہ دار بھائی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری فصل اچھی ہو، کھیتی باڑی اچھی ہو، غلہ خوب پیدا ہو، وافر مقدار میں اناج پیدا ہو، یہ خواہش ہوتی ہے، یہی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ اس کی فائدہ اور کامیابی جو ہے اسی کے اوپر ہے، زندگی کا انحصار اسی کے اوپر ہے۔ تو ان کے لیے تحفہ یہ ہے، جب بھی اپنی فصل کاشت کریں، گندم ہو، چاول ہو، سبزیاں ہو، دالیں ہو، کوئی بھی فصل کاشت کریں، ان کے بیجوں کے اوپر، جس طرح گندم کاشت کرنی اس کے بیج تھوڑے سے لے لیں، یا پورا بیج ہی اس کا سامنے رکھ لیں۔ اگر سامنے پورا بیج رکھنا مشکل ہے، تھوڑا سا ایک مٹھی بھر گندم کا بیج لے لیں۔ اسی طرح چاول کی کاشت کے وقت بھی آپ ایک مٹھی بھر چاول کا لے لیں، یا اس کی جو پنیری لگائی جاتی ہے، جیسے پنجابی میں منجی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا وہ بیج تو نہیں ہوتا، وہ پنیری لگاتی ہے، اس کے چند پودے آپ رکھ لیں سامنے۔ ان بیجوں کے اوپر، ان پودوں کے اوپر بہت سی چیزوں کے اس طرح وہ پودے ہی لگتے ہیں۔ آپ نے ان کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ یہ 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کے دم کر دیں، بس اب آپ خیر و برکت دیکھنا۔ کاشت کریں اور اللہ آپ کو اتنی روزی دے گا، اس میں اتنی خیر و برکت ہوگی اور اتنی اعلیٰ قسم کی فصل ہوگی، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے لوگ بھی دیکھنے والے پوچھیں گے آپ سے، یہ بیج کہاں سے لائے ہو؟ ایسی فصل تو ہم نے پہلے دیکھی نہیں۔ تو یہ برکت ہے ساری اس کلام کی۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آپ نے جب فصل کے ان بیجوں کے اوپر سورہ واقعہ پڑھ کے کاشت کیا، اس کے بعد آپ رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 1 مرتبہ آپ نے روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کا ایک ہی بندہ پڑھے، نہیں، جتنے بھی بندے پڑھے لکھے ہیں، عاقل بالغ ہیں، وہ سب پڑھیں، مرد بھی پڑھیں اور عورتیں بھی پڑھیں۔ بعض وظائف بتائے جاتے ہیں تو ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ اکثر مرد اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، عورتوں کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا مجھے اچھی طرح تجربہ ہے۔ مجھ سے جو بھی بات کرتے ہیں، پوری دنیا سے مجھے کالیں آتی ہیں، کسی مرد سے بات کرتا ہوں پوری بات سنتے ہیں، جب میں کوئی وظائف بتاتا ہوں کہتے ہیں یہ لے میری وائف سے بات کریں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ پھر میں ان کو پیار محبت سے سمجھاتا ہوں، بھائی صرف آپ کی وائف نے جنت میں نہیں جانا، آپ نے بھی جانا ہے۔
आमाल सालिहा करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे तो जन्नत में भी अल्लाह आपको इकट्ठा कर देगा। इसलिए ये सूरह वाक़िया सब ने पढ़नी है, बच्चों को भी सिखाएं, बच्चों का हिफज करवाएं, और इस नीयत से नहीं पढ़ें कि हमें रोज़ी ज़्यादा मिले, बल्कि नीयत सवाब की करें, रोज़ी खुद ब खुद मिलेगी। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर के करीब से गुजरे, नया घर बना था, उसमें रोशनदान रखा गया। आपने पूछा ये रोशनदान किस लिए रखा है? वो सहाबी अर्ज करने लगे ताकि ताज़ा हवा आए, रोशनी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े अफसोस की बात है, नियत ये करो कि आज़ान की आवाज़ होगी, यहाँ से आज़ान की आवाज़ आएगी, रोशनी तो फिर भी आएगी, हवा तो फिर भी नहीं रुकेगी, वो तो आएगी, लेकिन आप नियत ये कर लें जब तक ये रोशनदान रहेगा, मकान रहेगा, आपको सवाब मिलता रहे। इसलिए आप सवाब की नीयत से ये काम करें, जो इसकी बरकत हैं वो तो मिलती ही रहेंगी, रिज़्क़ की बरकत तो होती ही रहेगी। इसलिए जो काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब की नीयत से करें। अल्लाह हमारे तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी जो पढ़ने वाली बात है सूरह वाक़िया की, वो तो सब के लिए है, ये ना समझें कि सिर्फ ज़िम्मेदारों के लिए है। जो भी है कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, मर्द औरत, कोई भी काम करते हैं, मुलाजमत मजदूरी करते हैं, जिम्मेदारी है, कुछ भी है, सूरह वाक़िया पढ़ने का मामूल बना लें, अल्लाह अपनी रहमतों वाला मामला फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी व नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी सहूलत के लिए हमने वेबसाइट तैयार की है। इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे आप वजीफ़े को अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं, उर्दू ज़बान में पढ़ना चाहें तब भी आसानी से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाएं, वेबसाइट का विज़िट करें और उधर से आप आसानी के साथ वज़ाइफ पढ़ें।